بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس اثر سے کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 513۔ فرمایا کہ عن ابراہیم ابن ابی عبلہ قال، ابراہیم ابن ابی عبلہ فرماتے ہیں مرضت امراتی، ایک بار یہ صورتحال پیش آئی کہ میری بیوی بیمار پڑ گئیں۔ فکنت اجیء الی ام الدرداء، تب میں ام الدرداء کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ ام الدرداء رضی اللہ عنہا، جو کہ صحابیات میں سے ہیں، صحابیہ ہیں، اور یہ کہ ان کے شوہر بھی معروف صحابی ہیں، بہت ہی جلیل القدر صحابی کہ جن کا نام ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، اور ان کی اہلیہ محترمہ یہ ام الدرداء رضی اللہ عنہا یہ بھی صحابیہ ہیں۔ تو یہ راوی ابراہیم اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میری بیوی بیمار پڑ گئیں اور میں ان دنوں ام الدرداء رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، یعنی وہاں ان کے ہاں میری آمد و رفت رہا کرتی تھی۔ فتقول لی کیف اہلک، تب وہ مجھ سے دریافت کیا کرتی تھیں کہ کیف اہلک، آپ کی اہلیہ کا کیا حال ہے۔ اہلک یعنی آپ کی اہلیہ، اہل و عیال، یعنی جو دینی آداب ہیں، ہمیں قدم قدم پر زندگی کے ہر معاملے میں، ہر موڑ پر دین اسلام کی طرف سے انتہائی قیمتی اور مفید ترین آداب سکھائے گئے ہیں، اور اس کتاب کا نام بھی یہی ہے الادب المفرد، یعنی اس کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسی احادیث و آثار کو یکجا کیا ہے کہ جن میں ہمیں قیمتی ترین آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو دین اسلام میں ایک ادب یہ ہے کہ اگر کوئی یوں کہے کہ کسی کی بیوی اگر بیمار پڑ گئی ہو یا بیوی کے بارے میں کوئی بھی گفتگو چل رہی ہو، اپنی بیوی کے بارے میں یا دوسرے کی بیوی کے بارے میں اگر کوئی انسان کچھ کہنا چاہتا ہو، کچھ پوچھنا چاہتا ہو، تو زوجہ کہنے کی بجائے، یعنی اردو میں مثلاً بیوی کہنے کی بجائے کوئی ایسا لفظ اختیار کیا جائے کہ جس میں بیوی کی بجائے کچھ پردہ پوشی محسوس ہوتی ہو، کوئی ادب ہو، احترام ہو، پردہ پوشی ہو، کہ یوں اچانک سے کہہ دینا کہ بیوی، یہ تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کی بجائے کوئی ایسا لفظ جس میں کچھ احترام، کچھ عزت، کچھ پردہ پوشی کی جھلک محسوس ہوتی ہو، تو ایسے لفظ کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔ مثلاً اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ اہل و عیال، یا یہ کہ اہلیہ، بیوی کی بجائے اہلیہ۔ تو اسی طرح یہاں ام الدرداء رضی اللہ عنہا مجھ سے یوں دریافت کیا کرتی تھی کہ کیف اہلک، آپ کے اہل یعنی گھر والوں کی طبیعت کیسی ہے، یعنی بیوی کی طبیعت اب کیسی ہے۔ فأقول لها مرضى، تب میں یوں جواب دیا کرتا تھا کہ وہ تو مریض ہے، بیچاری بیمار پڑی ہوئی ہے۔ فتدعو لی بطعام، تب ام الدرداء رضی اللہ عنہا میرے لیے کھانا منگوایا کرتی تھی۔ فآکل، اور میں ان کے ہاں وہ کھانا تناول کیا کرتا تھا، کھانا کھاتا تھا میں۔ ثم عدت ففعلت ذلك فجئتها مرة، پھر کچھ وقت جب گزر چکا تو ایک بار جب میں ان کے گھر حاضر ہوا، فقالت کیف،
تب انہوں نے وہی اپنا پرانا سوال دہرایا کہ کیفا، یعنی آپ کی اہلیہ کی طبیعت اب کیسی چل رہی ہے؟ قلت قد تماثلوا، تب میں نے یوں جواب دیا کہ اب ان کی طبیعت قدرے بہتر ہو چکی ہے، یعنی بیوی کی طبیعت اب پہلے کی بنسبت بہتر ہے۔ فقالت، یہ جواب سننے کے بعد ام الدرداء رضی اللہ عنہا یوں فرمانے لگی، انما كنت ادعو لك بطعام ان كنت تخبرنا عن اهلك انهم مرضى۔ دیکھیے جناب، پہلے جب میں آپ سے یہ سوال کیا کرتی تھی کہ آپ کی اہلیہ کی طبیعت کیسی چل رہی ہے، تو آپ یوں جواب دیا کرتے تھے کہ ان کی طبیعت ناساز چل رہی ہے، کہ وہ بیمار پڑی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کے لیے کھانا منگوایا کرتی تھی اور آپ کو کھانا پیش کیا جاتا تھا اور آپ ہمارے گھر میں کھانا تناول کیا کرتے تھے، کھانا کھلائے بغیر میں آپ کو روانہ نہیں کیا کرتی تھی، اس لیے کہ آپ کی اہلیہ تھیں بیمار، گھر میں کون کھانا پکاتا ہوگا، اور یہ کہ آپ کے لیے کھانے پکانے کا کیا انتظام ہوگا، نہ جانے کوئی انتظام ہے، کھانا نصیب ہوتا ہے، یا یہ کہ بس ویسے ہی بھوکے ہی پھرتے رہتے ہیں آپ دن بھر، یا اللہ جانے کیا معاملہ ہے۔ الغرض آپ کی بیوی بیمار تھی، اس لیے میں آپ کو کھانا کھلا کر روانہ کیا کرتی تھی، کھانا کھلائے بغیر میں آپ کو نہیں بھیجتی تھی اپنے گھر سے واپس۔ لیکن فما انت مثلوا، فاما انت مثلوا، آج آپ نے یہ خبر سنائی کہ آپ کی اہلیہ کی طبیعت اب بہتر ہے، فلا ندعو لك بشيء، تو آج میں آپ کے لیے کوئی کھانا منگوانے والی نہیں ہوں، اب تو آپ کی اہلیہ کی طبیعت ماشاءاللہ بہتر ہو چکی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج آپ کے لیے یہاں کھانے کا انتظام نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے ناظرین کرام ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ دینی معاملات میں یوں صراحت سے اور صاف گوئی سے کام لینا یہ پسندیدہ چیز ہے، کہ بجائے اس کے کہ انسان شرم میں بس گول مول بات کیا کرے، یا یہ کہ کوئی کام کوئی معاملہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اور یہ کہ اسے کوئی بات ناگوار گزر رہی ہے، اس کی طبیعت کے خلاف کوئی معاملہ سامنے ہو، لیکن بس یہ کہ شرم کی وجہ سے وہ چپ بیٹھا ہوا ہے خاموش، لیکن یہ کہ اندر سے وہ خوش نہیں ہے، پریشان ہے، مگر یہ کہ کچھ کہنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے، تو یوں ایسا کرنے کی بجائے دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات میں شرم و حیا وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یعنی شرم و حیا یقیناً بہت پسندیدہ چیز ہے، اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ کہ مومن کی خاص پہچان ہے کہ شرم و حیا سے وہ مزین ہو، لیکن اس قسم کے جو معاملات ہیں کہ جہاں صاف گوئی کی ضرورت ہے تو وہاں شرم و حیا کی بجائے صاف گوئی سے ہی کام لیا جانا چاہیے کہ ان کی طبیعت، ان کی بیوی کی طبیعت اب ٹھیک ہو چکی ہے، اب بھی روز روز یہ کہ ان کو کھانا ہی کھلایا کریں، تو صاف صاف بتا دیا کہ پہلے ہم آپ کو اس لیے کھانا کھلایا کرتے تھے کہ آپ کی اہلیہ بیمار پڑی ہوئی تھی، کھانا پکانے کے وہ قابل نہیں تھی، نہ جانے آپ کے لیے کھانے کا کیا انتظام تھا یا کچھ بھی انتظام نہیں تھا، تو یوں ہمدردی کی وجہ سے جب بھی آپ ہمارے گھر آتے ہم آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے، لیکن اب ماشاءاللہ آپ کی اہلیہ کی طبیعت بہتر ہو چکی ہے، تو آج ہم آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرنے والے نہیں ہیں، یوں صاف گوئی سے کام لیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مریض ہے، بیمار پڑ گیا ہے، تو جس طرح یہ گفتگو چلی آ رہی ہے کہ اس کی عیادت، اس کی تیمارداری،
اس کی خبر گیری اور مزاج پرسی، تو اس کے علاوہ مزید یہ کہ اس سے بھی بڑھ کر جو اس کے اہل خانہ ہیں، جو اہل و عیال ہیں، جو اس کے متعلقین ہیں، تو ان کی خبر گیری، ان کی دل جوئی کہ ان کے گھر میں یہ ایک فرد بیمار پڑا ہوا ہے، تو شاید گھر کے کوئی کام کاج جو کہ وہ انجام دیا کرتا تھا، اب وہ کام کاج شاید رک گئے ہوں اس کی بیماری کی وجہ سے۔ یوں ان کی خبر لینا، اگر کوئی پریشانی ہے کہ کوئی کام رک چکا ہے، کہ مثلاً اگر بیوی بیمار پڑ گئی تو کھانا پکانا، اور یہ کہ چولہا اب ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، سب پریشان بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کھانے کا انتظام کرنا۔ اگر شوہر بیمار پڑا ہوا ہے تو اب جو کما کر لانے والا تھا تو وہ سلسلہ رزق حلال کی کمائی، اور یہ کہ جو کسب عیش کے معاملات ہیں تو اس بارے میں فکر و جستجو کرنا، ان کی خبر گیری، ان کے ساتھ تعاون کرنا، تو نہ صرف یہ کہ بیمار کی خبر گیری، بلکہ جو اس کے گھر والے ہیں، جو اس کی بیماری کی وجہ سے متاثر ہیں اور ان کے بہت سے کام کاج رکے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کی خبر گیری بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے 233، اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ فرمایا کہ باب عیادت الاعراب، یعنی جو دیہاتی قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں ان کی عیادت کرنا، یعنی جو مریض کی عیادت ہے، تو ہمیں اس بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایسی بات نہیں ہے دین اسلام میں کہ کوئی خاص قسم کا مرض اگر ہوگا تبھی عیادت کی جائے گی، اور ایسی بات بھی نہیں ہے دین اسلام میں کہ فلاں خاص قسم کا انسان اگر مریض ہو گیا، بیمار پڑ گیا، تو بس اسی کی عیادت کی جائے گی اور کسی کی عیادت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں، کوئی بھی مرض ہو، کسی بھی قسم کا مرض ہو، اور کوئی بھی انسان مریض ہو، جیسا کہ اس سے قبل گفتگو گزری کہ بچہ بیمار پڑ گیا تو اس کی تیمارداری وغیرہ وغیرہ، مثلاً یا کوئی بے ہوش ہے، کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ بے ہوش تو بے ہوش پڑا ہوا ہے، میں اس کی مزاج پرسی کے لیے اگر گیا تو اسے تو خبر ہی نہیں ہوگی، تو پھر اس کی عیادت اور مزاج پرسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، حالانکہ وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا، جیسا کہ اس سے قبل ہم ایک حدیث میں یہ تذکرہ پڑھ چکے ہیں، وہ حدیث کے جس کا نمبر تھا 511۔ الغرض، کوئی بھی مرض ہو اور کوئی بھی مریض ہو، سبھی کی عیادت کی جانی چاہیے، یہی تعلیم ہے دین اسلام کی۔ اعرابی کی جمع ہے، یعنی دیہاتی انسان، وہ لوگ جو کہ دیہاتوں میں رہا کرتے ہیں، شہری آبادی سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے مزاج ذرا مختلف قسم کے ہوا کرتے ہیں، کہ شہر میں جو لوگ آباد ہیں تو شہر میں یہ کہ تہذیب و ثقافت ہے، اور یہ کہ تعلیم کی وجہ سے، تہذیب کی وجہ سے وہ لوگ مہذب، اور ان کی گفتگو میں نرمی، نرم گفتاری، شائستہ قسم کے ان کے طور طریقے اور ان کی گفتگو ہوا کرتی ہے۔ لیکن عام طور پر جو لوگ شہروں سے دور دیہاتوں میں رہا کرتے ہیں تو ان کا مزاج کچھ سخت ہوا کرتا ہے، مزاج میں سختی ہے، اور ان کا انداز فکر بھی مختلف ہوا کرتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی جب سخت ہوا کرتی ہے کہ شہری آبادی میں تو بہت سی سہولتیں میسر ہوا کرتی ہیں، لیکن دیہاتوں میں وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں، چونکہ ان کی زندگی سخت ہے تو مزاج میں بھی سختی ہوا کرتی ہے، جیسا کہ ہم یہاں اس حدیث میں یہ صورتحال ابھی پڑھنے والے ہیں۔ مزید یہ کہ یہاں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن اخلاق،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں یہ عجز و انکسار کہ دیہاتی قسم کا آدمی ہے، سیدھا سادہ، اور یہ کہ دور دراز کہیں سے وہ آیا ہے، نہ اس سے کوئی رشتہ داری ہے نہ قرابت داری ہے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ وہ بیمار پڑ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے بھی خود چل کر تشریف لے گئے۔ تو اس سے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے اس واقعے میں۔ فرمایا کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على اعرابی یعود۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وہ دیہاتی آدمی جب بیمار پڑ گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس عليك طهور إن شاء الله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب کبھی کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو اس موقع پر، یعنی عیادت کے موقع پر، اس مریض کو مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے تھے، یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ لا بأس علیک طہور ان شاء اللہ، کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کہ یہ جو تکلیف ہے، یہ جو مرض ہے، یہ بیماری ہے، یہ تمہارے لیے انشاءاللہ طہور، یعنی گناہوں سے صفائی کا سبب بن جائے گا۔ کہ انسان اگر بیمار پڑ گیا ہو اور یہ کہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ صبر کا مظاہرہ کر رہا ہو، شکوہ و شکایت سے وہ گریز کرے، صبر کا دامن تھامے رکھے، تو یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ انشاءاللہ انسان کے لیے کفارہ سیئات، یعنی گناہوں سے مغفرت و معافی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی۔ تو یوں یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر، یعنی مریض کی عیادت کے موقع پر اسے کہا کرتے تھے، اور یہی الفاظ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے بھی کہے۔ لیکن دیہاتی نے کیا جواب دیا کہ آخر دیہاتی تھا بیچارہ، مزاج میں سختی تھی، پھر کیا معاملہ پیش آیا، تو اس بارے میں گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔